حضرت عبداللہ ابن مسعود رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے مروی ہے، ایک شخص جناب رسالت مآب صلی اللہ علیہ وسلم کی بارگاہ میں حاضر ہوا، حاضر ہو کر عرض کی، یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، کیا دنیا جب ختم ہو جائے گی، جہنمی جہنم میں چلے جائیں گے، جنتی جنت میں چلے جائیں گے، کیا اس کے بعد بھی کوئی ایسا بندہ ہوگا جو جہنم سے نکال دیا جائے گا؟ تو پیارے آقا صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، کل بروز قیامت جب سب کا حساب ہو جائے گا، جہنمی جہنم میں چلے جائیں گے، جنتی جنت میں چلے جائیں گے، فیصلہ تمام کر دیا جائے گا، جبریل امین چکر لگا رہے ہوں گے، اتنے میں انہیں ایک صدا سننے کو ملے گی۔ وہ صدا کیا ہوگی؟ کوئی پکارنے والا کہہ رہا ہوگا، یا حنانو یا منانو، اے حنان اے منان، رب کو پکار رہا ہوگا۔ جبریل امین اونچی آواز کو جب سنیں گے تو کہیں گے، العجب العجب، بڑی تعجب والی بات ہے۔ تو پھر عرش الہی کے سامنے سجدہ ریز ہو جائیں گے، پھر اللہ تبارک و تعالیٰ کے سامنے جب سجدہ دیں گے تو سجدہ لمبا ہو جائے گا۔ اللہ فرمائے گا، ارفع رأسک یا جبرائیل، اے جبرائیل اپنا سر اٹھا، کیا تعجب والا معاملہ تجھے پیش آ گیا؟ تو جبریل عرض کریں گے، مولا میں نے عجب معاملہ دیکھا ہے، کسی کہنے والے کی صدا سنی ہے، وہ تجھے حنان منان کہہ کر پکار رہا ہے، اور یہ آواز جہنم کی طرف سے آ رہی ہے۔ اللہ فرمائے گا، اے جبریل جا کر داروغہ جہنم کو کہہ کہ دیکھو جہنم میں کون ہے جو ہمیں یا حنان یا منان کہہ کر پکار رہا ہے۔ حضرت جبریل علیہ السلام داروغہ جہنم حضرت مالک کے پاس آئیں گے، آ کر رب کا پیغام دیں گے۔ حضرت مالک جو جہنم کی وادی کو اس طرح جانتے ہیں جس طرح ماں اپنے بچے کو جانتی ہے، وہ جہنم کا چکر لگائیں گے، کچھ نہیں ملے گا۔ آ کر جبریل کو کہیں گے، جبریل جہنم کی آگ مسلسل جل جل کر اتنی سیاہ ہو گئی ہے کہ نہ انسان کا پتہ لگ رہا ہے، نہ حیوان کا پتہ لگ رہا ہے، نہ ہی پتھر کا پتہ لگ رہا ہے۔ جبریل پھر رب کی بارگاہ میں جائے گا، جا کر پھر سجدہ ریز ہوگا۔ اللہ تبارک و تعالیٰ پھر ارشاد فرمائے گا، اللہ کہے گا، ارفع رأسک یا جبرائیل، اے جبریل اپنا سر اٹھا۔ حضرت جبریل سر اٹھائیں گے، پھر اللہ کہے گا، کہاں ہے وہ یا حنان یا منان کہنے والا؟ تو جبریل کہیں گے، مولا داروغہ جہنم نے حضرت مالک جاننے سے انکار کر دیا۔ پھر اللہ حضرت جبریل کو کہے گا، جبریل جا مالک کو کہہ، جہنم کے فلاں گڑھے میں، فلاں جگہ پر، فلاں زندیق میں، فلاں قید خانے میں تابوت ہے، اس زنجیروں میں جکڑا ہوا ایک بندہ ملے گا۔ حضرت مالک جب جائیں گے، دیکھیں گے کہ جہنم کی ایک گھاٹی ہے، اس میں ایک تابوت ہے، تابوت میں ایک شخص ہے، حال یہ ہے اس کے پاؤں اور سر کو اکٹھا باندھا ہوا ہے، اس کا جسم اکٹھا کیا ہوا ہے، اس کے ہاتھوں پاؤں میں بیڑیاں ہی بیڑیاں ہیں۔ حضرت مالک جب اسے دیکھیں گے، دیکھ کر اپنے ساتھ لائیں گے، بیڑیاں کھولیں گے، جبریل امین اس شخص کو اپنے ساتھ لا کر اللہ کی بارگاہ میں سجدہ ریز ہوں گے۔ اللہ کہے گا، ارفع رأسک یا جبرائیل، اے جبرائیل اپنا سر اٹھا، کون ہے جو بندہ لے کر آیا ہے؟ حضرت جبریل امین اس شخص کو بارگاہ الہی میں پیش کر دیں گے۔ اللہ سوال کرے گا، محبوب فرماتے ہیں کہ اللہ اس بندے سے کہے گا، اے بندے، کیا میں نے تجھے سونا سونا پیدا نہیں کیا؟ کیا تیری اچھی تخلیق نہیں فرمائی؟ کیا میں نے تیری طرف انبیاء کو نہیں بھیجا؟ کیا تیری طرف حق پیغام نہیں آیا؟ اس کے باوجود تو گناہ کرتا رہا۔ تو وہ بندہ اقرار کرے گا، وہ کہے گا، مولا تو نے ہمیں سب سے سونا پیدا کیا، مولا تو نے انبیاء کو بھی بھیجا، مولا تو نے ہماری طرف وحی بھی بھیجی، لیکن میں نے ظلم کیا، مولا اس ظلم کو جو میں نے اپنی جان پر کیا، اے پروردگارا میں جہنم میں ہو کر آ گیا ہوں، لیکن مجھے امید تھی تو بڑا رحیم ہے، بڑا کریم ہے، مولا تو بخش دے گا۔ میں نے اپنی جان پر جو ظلم کیا تھا اللہ، اس کی میں نے سزا بھگت لی ہے، تجھے تیری شان کریمی کا واسطہ مولا مجھے معاف فرما دے۔
حضور فرماتے ہیں اللہ کی رحمت کو جوش آئے گا، اللہ اپنے فرشتوں سے کہے گا اے فرشتوں گواہ ہو جاؤ، میں نے اپنے اس بندے کو بخش بھی دیا اور اس کو جنت میں بھی داخل کر رہا ہوں۔ اللہ تبارک و تعالیٰ کی رحمت کاملہ اتنی ہے، وہ رب بندوں سے اتنی محبت کرتا ہے، اتنی محبت کرتا ہے جس کا حساب ہی کوئی نہیں۔ ایک روایت اور ہے کہ جب جہنمی کو نکال کر جنت میں داخل کر دیا جائے گا، جو سزا بھگت کر جنت میں چلے جائیں گے، تو کچھ لوگ جو جنت والے ہوں گے کچھ ایسے الفاظ بولیں گے جیسے ہم کسی کو نام لے لیتے ہیں، گویا وہ کہیں گے یہ جہنم سے نکل کر آیا ہوا بندہ ہے۔ وہ بندہ رب کی بارگاہ میں کہے گا مولا میں تو جہنم سے نکل کر آ گیا ہوں لیکن لوگ ابھی بھی جہنم والا کہتے ہیں، مولا میں نے گناہ کیے تھے، سزا مل گئی، مجھے معافی عطا فرما۔ اللہ تبارک و تعالیٰ ایک ایسی ہوا چلائے گا، جنت کے لوگوں کے دماغ سے یہ بات نکل جائے گی کہ یہ بندہ جہنم سے آیا ہے، بلکہ وہ جنتی سمجھیں گے یہ بھی جنتی ہے اور ہمارے ساتھ ہی آیا ہے۔ اللہ کی رحمت تو اتنی وسیع ہے، آؤ نا اس رب کی طرف، ایک دفعہ پکار کر تو دیکھو اس مالک کو، خدا کی قسم وہ تو اتنا کریم ہے، اتنا کریم ہے، آنا تمہارا کام ہے، بگڑی بنانا اس رب العالمین کا کام ہے۔ اللہ کریم ہمیں اس سے سچی محبت کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔